السلام علیکم۔ حضرت بلال کی پہلی و آخری اذان۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن حضرت فاضبی کے غلام تھے۔ حضرت بلال کے والد اور والدہ بھی ان کے غلام تھے۔ امیہ بن حلف بہت دولت مند آدمی تھا۔ ان کے کئی بیٹے اور 12 غلام تھے، لیکن وہ غلام میں حضرت بلال حبشی کو سب سے زیادہ چاہتے تھا، اسی لیے اس نے حضرت بلال کو اپنے بت خانے کا نگران بنا رکھا تھا۔ حضرت بلال امیہ بن حلف کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ ایک روز جب حضرت بلال بکریاں چرا رہے تھے تو انہیں پیچھے سے ایک آواز آئی، اے چرواہا، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ وہ آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ وہ اپنے سفر ہجرے، وہ اپنے رفیق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے غار حرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال نے جب یہ آواز سنی تو ان کے قریب چلے آئے۔ حضرت بلال نے عرض کیا، ان بکریوں میں میری بکریوں میں سے کوئی بھی دودھ دینے والی بکری نہیں ہے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہیں ہو پائی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو ایک دفعہ دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے۔ حضرت بلال نے عرض کیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اسے دیکھ لیے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ کسی بکری سے دودھ حاصل کیا جائے۔ یہ سن کر رسول اللہ نے فرمایا، اجازت دینا تیرا کام ہے اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر دینا اللہ کا کام ہے۔ حضرت بلال نے رسول اللہ کی خدمت میں بکری پیش کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اللہ کا نام لے کر بکری کے تھنوں سے دودھ نکالا تو دودھ نکل آیا۔ اس دن سے بلال حبشی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی سے فرمایا، اے بلال، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر حضرت بلال حبشی نے فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس اسی دن سے حضرت بلال حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اسیر ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سانس تک ساتھ دیا۔ جب امیہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو غصے کی حالت میں حضرت بلال کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، کیا تم محمد کے رب کو سجدہ کرتے ہو؟ حضرت بلال حبشی نے جواب دیا، میں اس رب کو سجدہ کرتا ہوں جو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ سن کر امیہ غصے میں آ گیا اور آپ پر ظلم کرنے لگا۔ جب دھوپ کی تپش سے زمین گرم ہو جاتی تو حضرت بلال حبشی کو وہاں پر زمین پر لیٹایا جاتا۔ گرم تیز تپتی دھوپ میں انہیں ننگا لیٹایا جاتا اور ان پر ظلم کیا جاتا، اور تیز گرم تپتی دھوپ میں ان کے بدن پر گرم پتھر رکھا جاتا۔ لیکن اتنے ظلم کے بعد بھی حضرت بلال حبشی کے زبان سے صرف احد احد ہی الفاظ نکلتے۔ امیہ نے حضرت بلال سے کہا، تو کہہ کہ میں نعت اور اذان پر ایمان لایا۔ حضرت بلال نے فرمایا، میں نعت اور اذان پر سے بیزار ہوا۔ امیہ نے آپ پر اتنا ظلم کیا کہ آپ ظلم سے بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ ہوش میں آئے تو امیہ نے کہو کہ میں نعت اور ایمان لایا۔ حضرت بلال نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور احد احد پھر سے کہنا شروع ہو گئے۔ ایک دفعہ آپ پر اسی طرح ظلم ہو رہا تھا کہ قریب سے حضرت ابو بکر صدیقی گزرے، تو حضرت ابو بکر صدیقی نے امیہ سے کہا کہ اے امیہ، تم یہ ظلم روکو اور اس ظلم سے اللہ سے ڈرو اور اپنا ظلم پر روک دو۔ تو امیہ نے کہا کہ اگر تمہیں اس پر ترس ہے تو تم اس کو خرید لو۔ حضرت ابو بکر صدیقی نے اس موقع کو غنیمت مانا اور حضرت ابو بکر صدیقی نے حضرت بلال کو خریدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کیا۔ اس کے بعد حضرت بلال صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زیادہ وقت گزارتے۔ آپ ان 7 صادقین میں سے ہیں جو اسلام پر سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم سے حضرت بلال صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی۔ وہ ان کی پہلی اذان تھی۔ دنیا میں سب سے بڑھ کر بلال حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت نصیب ہوئی
کہ اتنے بڑے سرداروں نے بھی رشک کی نگاہوں سے آپ کو دیکھا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے شام چلے گئے تو ایک رات خواب میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے بلال، کیا بے وفائی ہے، تو نے ہم سے ملنا چھوڑ دیا، ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا۔ خواب سے بےحد ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال نے نگاہوں سے عالم و وفاوتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے شروع کر دیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے تو کبھی حجرے میں۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل آؤ، غلام احمد سے بہر ملاقات حاضر ہوا ہوں، یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار منورہ کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ موذن رسول اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیب میں بوڑھے جوان، مرد عورت اور بچے اکٹھا ہو کر عرض کرنے لگے کہ اے بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ جب میں اذان پڑھتا ہوں تو اشہد ان محمدن رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشفق ہوتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہوں۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ اکرام نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین سے سفارش کروائی، جب تک وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اذان کے لیے کہیں گے وہ تو انکار نہیں کر سکیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو ہاتھ پکڑ کر فرمایا، بلال، ہم آج آپ کے وہ ہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسجد میں سناتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار کا یارانہ تھا، لہٰذا اسی مکان پر کھڑے ہو کر اذان دے دی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر حیات میں دیا گیا تھا۔ بات کی کیفیت کا حال تو کتب سیر میں یوں بیان ہوا ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز بلند اللہ اکبر کہا تو مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں الفاظ ہوتا گیا اور جذبات میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب اشہد ان الہ کے کلمات ادا کیے گز میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان الہ محمد رسول اللہ کے کلمات پڑھے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ رت الگریہ جاری کا عجیب عالم تھا۔ لوگوں نے کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد و جن نہیں دیکھے گئے۔ علامہ اقبال اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترانہ عشق قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اسی سے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ سیدنا حضرت بلال حبشی کائنات کے وہ پہلی عظیم و مقدس ہستی ہیں جن کو دنیا میں سب سے پہلے مؤذن ہونے کا اعلیٰ شرف حاصل ہوا۔ اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذن کو سردار ہے۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔